پیمز واقعے سے بڑا کوئی سانحہ نہیں، خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، بطور وزیر صحت خود کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا، تھوڑا انتظار اور کر لیں، آج رپورٹ آ جائے گی، یقین دہانی کرواتا ہوں کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں چھوڑا جائے گا، وزارت کے لیے اپنی قبر خراب نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، بولے کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل صورتحال ہے، آئیں پیمز کے واقعے کو امتحان سمجھ کر بیٹھیں اور اگلے بچے کو مرنے سے بچائیں۔ سانحہ پیمز کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آج آ جائے گی، اعظم نذیر تارڑ کی تصدیق، کہتے ہیں پیمز حادثے کی وجوہات پر وزیر اعظم نے فوری کارروائی شروع کی، 2 کمیٹیاں قائم کی، شاہد خاقان کی سربراہی میں کمیٹی کی رپورٹ آج آ جائے گی، تفصیلی رپورٹ 7 روز میں پیش ہوگی، رپورٹ کے بعد ضروری احکامات جاری کیے جائیں گے۔ سانحہ پیمز پر ہر دل رنجیدہ ہے، ہر سانحے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کچھ روز بعد ہم سانحے کو بھول جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بچوں کے معاملے میں اسپتالوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آگ لگنے کے وقت کیا کوئی بچوں کے پاس موجود تھا؟ اسپتالوں کی انتظامیہ اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے، ہم بڑے بڑے واقعات کسی نہ کسی طرح ہضم کر جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، PRAL کی تنظیم نو پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکس اصلاحاتی اقدامات کے نفاذ کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، ٹیکس اصلاحات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی یقینی بنایا جائے، ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات کا نفاذ کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن، پیداوار کی نگرانی، خودکار نظام FBR کے اہم ستون ہیں، ٹیکس چوری، اسمگلنگ، غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ مکہ دفاعی معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا، معاہدے سے تینوں ممالک مزید قریب آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت سے ملاقات میں گفتگو، زرعی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی وزیر کا زراعت، پانی اور غذائی تحفظ میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کا عزم۔ مکہ معاہدے میں بنگلہ دیش کی شمولیت کے اندیے کے بعد اہم پیش رفت، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ ہمایوں کبیر کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جائزہ اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد کے نام بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان کی جانب سے لکھا گیا مکتوب بھی حوالے کیا گیا۔ ملاقات جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ نوجوانوں کو حقائق پر مبنی تجزیاتی صلاحیتوں کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ کے وفد سے گفتگو، ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال، پاکستان کے سیکیورٹی تناظر پر تبادلہ خیال کیا گیا، خطے اور اس کے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نوجوانوں میں تعلیم، ہنر کی ترقی اور کاروباری صلاحیت کی اہمیت اجاگر کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والی موجودہ دنیا میں حقائق پر مبنی تجزیہ اہم ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے وفود کی سطح پر ملاقات، برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ ملاقات میں سندھ طاس معاہدے اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزی قابل تشویش ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاک فوج کویتی افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی، معاہدہ طے پا گیا۔ پاک کویت پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط سے متعلق وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ معاہدے میں تربیت، استعداد کار میں اضافہ، سرحدی انتظام اور دفاعی تعاون کے دیگر باہمی طور پر طے شدہ شعبے شامل ہوں گے۔ کویتی وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا وزارت دفاع کا دورہ، وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات کی۔ کویتی وفد نے GHQ کا دورہ بھی کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، فریقین کا دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا، قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 2 بجے شروع ہوگا۔ مسلم نون کی جانب سے بیرسٹر افتخار گیلانی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد، پیپلز پارٹی نے سردار مختار احمد خان کو میدان میں اتار دیا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست کچھ دیر میں جاری کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان، دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے، ایران کی ناکہ بندی مکمل طور پر جاری ہے، روزانہ لاکھوں بیرل تیل آبِ ہرمز سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے آبِ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا نیپال سیلاب میں لاپتہ امریکی شہریوں سے متعلق اظہار تشویش،
بولے نیپال کی حکومت سے رابطہ کیا، انہیں مدد کی پیشکش کی۔ نیپال میں آنے والا سیلاب بے رحم تھا، کیچڑ اور پانی کا ایسا سیلاب جو کبھی نہیں دیکھا، مضبوط عمارتیں تنکوں کی طرح بہہ کر تباہ ہو گئیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کی صورت میں امریکی فوجی اور معاشی مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ تہران میں قطری وزیراعظم سے ملاقات میں کہا کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں، کیونکہ واشنگٹن ماضی میں سفارتکاری اور مذاکرات کو دھوکہ دے چکا ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کی اسرائیلی پالیسی کی مذمت۔ جدہ میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس، OIC کے رکن ممالک اور وفود کی شرکت۔ عالمی برادری سے مطالبات پر مبنی قرارداد منظور۔ اسرائیلی توسیع ایجنڈا روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطینی عوام پر جبر روکنے کے لیے قانونی اقدامات پر زور دیا گیا۔ پاکستان مندوب نے کہا کہ OIC کشمیریوں کے لیے مزید کوششیں کرے۔ بگ ڈیٹا پائیدار ترقی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کا اہم ذریعہ، جدید دور کی معیشت اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو کی تقریب سے خطاب، کہا دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ پنجاب کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی ترقی میں بنیاد ہے۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنے جاری، 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اب صرف 3 نہیں بلکہ ملک کے کئی شہروں میں بیک وقت دھرنے جاری ہیں۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار دھرنوں سے نکل کر بازاروں اور سڑکوں تک پھیلایا جائے گا۔ عوام کے ہمراہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ بھی کیا جائے گا۔ ریاست امن و امان برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر چارسدہ کا دورہ، اینٹی رائٹ ونگ کے خصوصی تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا، کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج پر کسی کو اعتراض نہیں۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد، توڑ پھوڑ، سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور امن و امان خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے 2 پولیس اہلکار، نرسری کے 2 ملازمین اور MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو نوٹس جاری۔ کمیشن نے پولیس موبائل اور ایمبولینس ڈرائیور کو بھی طلب کر لیا۔ سندھ حکومت سے کل تک تمام دستاویزات طلب کر لی گئیں۔ جسٹس عمر سیال کی میر رضا کے والد سے اظہار تعزیت، کہا بہیمانہ طریقے سے آپ کا بچہ چھینا گیا، 10 سال سے قتل کے کیسز چلا رہا ہوں، اہل خانہ کی تکلیف کا احساس ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا، کوشش ہوگی آپ کے سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ کیس کی سماعت 1 ستمبر تک ملتوی۔ کراچی میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ، آپریشن کے بعد بچہ لاپتہ ہو گیا، اسپتال کا عملہ بھی غائب۔ ورثہ کا احتجاج، ناظم آباد نمبر 3 میں قائم نجی اسپتال میں خاتون کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا اور آپریشن بھی کر دیا گیا، مٹھائی بھی مانگ لی گئی لیکن بچہ نہیں دیا گیا۔ کہا گیا خاتون حاملہ ہی نہیں تھی۔ خاتون کے شوہر کی دہائی انصاف دلانے کا مطالبہ۔ لارڈز ٹیسٹ کے پہلے دن خراب موسم کے باعث صرف 56 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ پہلے روز کے کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 248 رنز بنا لیے۔ پاکستان کی شاندار بولنگ، محمد عباس نے 4 جبکہ محمد علی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ انگلینڈ کی جانب سے جیمس اسمتھ 61 اور جارڈن کاکس 55 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ گیس ایڈنگسن نے 34، بینڈکٹ اور لارنس نے 17 رنز بنائے۔ اور پنجابی زبان کی چاشنی میں عشق حقیقی اور انسانیت کا درس دینے والے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی جوق در جوق آمد، قرآن خوانی، محفل سماع اور دیگر روحانی تقریبات کا انعقاد۔